بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراء ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ. محترم بھائیوں اور ساتھی، میں نے اس وقت آپ سب کے سامنے سورہ فتح کا آخری رکوع پڑھا. جیسا کہ اس کا نام بھی ہے سورہ فتح، اس کی پہلی ہی آیت سے یہ لفظ لیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب، میں نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کر دی. یہ جو فتح کا ذکر ہوا ہے ظاہر ہے مکے کا ذکر نہیں ہے، مدینے کا. اور مدینے میں بھی سن 8 میں مکہ فتح ہوا ہے، سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے. اور یہ سورہ سن 6 ہجری کے آخر میں نازل ہوئی، یعنی ابھی مکہ فتح ہونے میں بھی قریب 2 سال کا وقفہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو فتح کہا، اور ایسے فتح نہیں کہا بلکہ اسے فتح مبین کہا، کھلی ہوئی فتح کہا. ایک تو اس پہلے سے اس ٹکڑے کو میں نے منتخب کیا. دوسرا، اس ٹکڑے کے آخر میں مومنین کی کچھ صفات بیان کی گئی ہیں قرآن مجید کے اندر بھی، اور پھر انجیل کے اندر بھی، اور پھر تورات کے اندر بھی. اس پہلو سے یہ دیکھنے کی واقعتاً ہمیں ضرورت ہے کہ ان مومنین کی جن کی صفت انجیل میں اور تورات میں بیان ہوئی، جن کی صفات اور جن کی کوالٹیز قرآن مجید بیان کرتا ہے، ہم ان مومنین میں کتنا شامل ہیں. یہ بہت بہت اہم بات. ہمیں واقعتاً ایسے مواقع پر ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کاش کہ ہم بھی انہیں لوگوں میں ہمارے اندر بھی وہ اطوار پیدا ہو جائیں، ہمارے اندر بھی وہ خوبیاں آ جائیں. تو میں نے بطور خاص سے جو آخری ٹکڑا ہے اس کے لیے ان آیات کو منتخب کیا ہے. لیکن چونکہ پورا رکوع میں نے پڑھا ہے اس لیے اس پس منظر کو میں رکھ دیتا ہوں کہ سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور متواتر آپ نے خواب دیکھا 2-3 دن کہ میں اور صحابہ کے سب عمرہ کر رہے ہیں. خواب کا انداز کچھ ایسا تھا کہ کر رہے ہیں، یہ نہیں تھا کہ عمرہ کر کے ہم فارغ ہوئے ہیں. خواب کا انداز اس طرح تھا کہ گویا ہم عمرہ کر رہے ہیں.
खाने काबा का तवाफ किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझा कि उम्रा का हुक्म हो रहा। जब लगातार आपने 3 दिन ख्वाब देखा तो आपको लगा कि ये हुक्म हो रहा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर न होते, इस जमाने के कोई दानिश्वर होते तो इतनी ही खुली बातें आ जाती तो शायद आदमी हिम्मत न करे, क्योंकि अभी सन 6 हिजरी है ये, अभी सन 5 में पूरा अरब 10,000 का लश्कर लेकर के मदीने को घेर चुका था और नबी अक्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खंडक खोद के मदीने की हिफाजत करनी पड़ी और पैगंबर आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पेट से पत्थर बांधने पड़े। सहाबा ने अपनी खवातीन को नबी के हुक्म से साइड में कर दिया था। उधर यहूदियों की आबादी थी, यहूदियों के दगाबाजी से, उनके धोखे से, उनकी गद्दारी से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और विहार को खतरा लाहक हो रहा था। तो अभी तो महीनों महीने गुजर रहे थे, कोई दूसरी जात होती तो शायद हिम्मत ही न करता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इशारा हुआ, मैंने पिछले 2 दर्स में या कम से कम 1 में तो ये हमें देख ही चुके हैं कि अल्लाह के पैगंबर को जब इशारा हो जाता है तो उस इशारे पे अल्लाह के उलुल अज़्म पैगंबरों ने क्या कुछ कर नहीं दिखाए। दुनिया जिसे बिल्कुल नामुमकिन समझती है वो अल्लाह के पैगंबर सिर्फ इशारे पर उसको कर देते। यहाँ भी वही हुआ, अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को इशारा किया कि गोया आप उम्रा कर रहे हैं, तो अल्लाह के पैगंबर ने इसकी परवाह न की कि अभी पीछे 1 साल के अंदर ही क्या हो चुका है कि हमें अपनी हिफाजत के लाले पड़ गए थे। मुनाफिकीन ने जो तंज किए थे वो तंज कुरान मजीद में मौजूद है कि उन लोगों ने कहा था कि हमसे तो कहा जा रहा था कि रोम और ईरान फतेह होने वाला है, यहाँ तो बैतुल खुला के लिए जाने की गुंजाइश नहीं। कितने दिल छोड़ने वाले बोल अभी सुने थे, जरूर एहतियात करते, जरा भी अगर दिल में कमी होती। लेकिन मैंने बात की कि 2 पैगंबरों का जिक्र, इसमें से एक पैगंबर का जिक्र ये हो रहा है और 2 पैगंबरों को तो अल्लाह ताला ने उसवे हसना क़यामत तक के लिए कह दिया है। तो जो उसवे हसना होते हैं वो रत्ती बराबर तरद्दुद नहीं करते, इसीलिए तो उन्हें उसवे हसना बनाया गया, उन्हें क़यामत तक के लिए नमूना बना दिया गया कि देखो मेरे सीधा, मेरे चुनिंदा बंदे जो होते हैं जिनको मैं सेलेक्ट करता हूँ वो ऐसे होते हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि भाई हम उम्रा के लिए जाने वाले हैं। आम तौर से आप ऐलान नहीं करते थे कि हम कहाँ जाने वाले, आप ऐलान कर देते थे किसी अहम मुहिम में जाना होता था तो आप ऐलान कर देते थे भी पूछ के तैयारी कर लीजिए। तो सहाबा के वफा और उनके ईमान और इरफान को साथ दीजिए कि कभी पलट के इकरार करके पूछते भी लेते कि यार तुम कहाँ जाना है। या क्या यही शान होती है पैगंबर और पैगंबर को रफ़ा की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाले उसने भी अल्लाह ताला ने इशारा किया यहाँ से निकलना है, ये पलट फौरन नहीं पूछा कि कहाँ जाना है, बस निकल पड़े। कहने लगे कि अब मेरा रब ही मुझे हिदायत और रहनुमाई करेगा कि मुझे कहाँ जाना। यहाँ अल्लाह ताला ने इशारा किया, अल्लाह के पैगंबर ने ऐलान कर दिया। 1400 लोग बिल्कुल वालिहाना अंदाज में लपकते हुए कहा उसमें हम भी चलेंगे, अल्लाह के नबी हम भी चलेंगे। एक आध लोगों को आपने कहा कि देख लो घर के हालात, मसाइल देख लो चले। इसको जब आपने पुकार दिया है तो इस पुकार पर अगर हम लपेट कह रही हैं 1400 की तादाद से बन ली तकरीबन, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब हम चले, चल पड़े। अब जाहिर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लड़ाई करने नहीं गए थे और वहां तो ये था कि उनका बस चलता तो मदीने ही में खत्म कर देते आकर के मुसलमानों को, और यहाँ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद 100 सहाबा के साथ मक्के में ही जा रहे थे। वो एक तरह से देखा जाए तो शेर के जबड़े में हाथ दे रहे थे। ये बात जब मैं आपको इसको दूं, इस पहलू को इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि जब ईमान कमजोर हो जाता है, जब अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक कमजोर हो जाता है, तो रास्त हुक्म होने के बावजूद फिर आदमी क़ील-ओ-क़ाल, और वो क़ील-ओ-क़ाल आदमी अगर ये सोच के करे क़ील-ओ-क़ाल कि मैं बच जाऊंगा, तो ऊपर से कुछ चीजें मुक़द्दर होती हैं। मुक़द्दर चीजें कटती नहीं है, हटती नहीं है बिल्कुल, वो तो
تو ہو کے رہیں گی، موت آنی ہے تو آ کے رہے گی. ہاں اگر ہم کٹ گئے اور ہٹ گئے تو سعادت و خوش قسمتی سے محروم ہو جائے، خوش بختی سے محروم ہو جائے. یہ بہت اہم بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. مکے کے لوگوں کو کچھ منزل ابھی باقی تھا معلوم ہو گیا. اب انہوں نے بالکل ایک دم تیاری کر لی، آپس میں مشورہ کیا کہ نہیں، ہرگز ان لوگوں کو آنے نہیں دینا ہے، کسی بھی قیمت پر نہیں کرنے دینا. اب مکے میں وہاں جب پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیبیہ کا مقام تھا، وہاں پہنچ گئے آپ. اور آپ نے لوگوں کو، کچھ لوگ جو آئے ان کو آپ نے بتایا، اور کچھ اپنے جاننے والے اگر لوگ تھے ان کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا کہ دیکھیے کہ ایسا ہے، ہم لڑائی جھگڑا نہیں کرنے آئے ہیں، ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، طواف کے لیے آئے ہیں. اور پورے عرب کا ایک قاعدہ تھا کہ طواف کے لیے اور حج کے لیے کوئی آئے تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا، چاہے بہت بڑی دشمنی ہو اس قوم اور قبیلے سے، لیکن اس کو روکا نہیں جا سکتا تھا. تو جو مسلمہ اصول تھا، جو ایک طرح سے وہاں کے لیے سمجھیے یونیورسل لا تھا، اس کے مطابق وہ روک ہی نہیں سکتے تھے. لیکن ان کی ہٹ گرمی نے بالکل ایک دم اپنا تعارف کرا دیا. انہوں نے کہا ہم بالکل کسی قیمت پر آپ کو یہاں عمرہ نہیں کرنے. تو مکے میں کچھ لوگ تھے، وہ لوگ آئے، ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں تو کچھ ہے نہیں، کوئی لڑائی کا سامان نہیں ہے. ایک تلوار جو عام وہاں کا رواج تھا، لوگ تلوار لگائے تھے، بس وہی، نہ کوئی تیر، نہ بھالا، نہ اور کوئی ذخیرہ ہتھیار کا کچھ بھی نہیں. بس ایک دم مسافروں جیسے. اور اونٹوں کے گردن میں قلادے پڑے ہوئے، یعنی ایک پٹا ڈال دیا جاتا تھا کہ مطلب یہ نشان کیا، آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ یہ قربانی کے اونٹ ہیں. تو بالکل صاف لگ رہا تھا کہ یہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں جو جا رہے ہیں، اپنے نذرانے پیش کرنے جا رہے ہیں. وہاں تو ان کو ذرا بھی اپنے اخلاقی قدر کی فکر ہوتی تو وہ کہتے بھائی یہاں نہیں بولنا، ورنہ پورے جگ میں ہماری جگہ ہی ہو جائے. لیکن بہرحال شر اپنے اس پہ آمادہ رہا، ان لوگوں نے بالکل نہیں جانے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں سے کہلوایا کہ جی آپ یقین رکھیں، پورا آ کر کے آپ اطمینان کر لیں، ہم بالکل کسی لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں. لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ہم نے ان کو عمرہ کرنے دیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی، ہمارا وقار ختم ہو جائے گا. لیکن مکے کے اندر جو تھوڑا سا سلیم الفطرت لوگ تھے، وہ یہ بات پر ان کو تشویش تھی کہ یہ تو بہت عجیب بات ہے کہ قریش کے لوگ اگر آج ان کو عرب کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے خطرہ ہے، یہ ان کو عمرہ نہیں کرنے دے رہے ہیں، کل یہ کسی قبیلے سے ان کی ناراضگی ہو جائے تو ایسے تو یہ بہت غلط روایت قائم ہوگی کہ جس سے ہماری دشمنی ہو ہم اس کو عبادت نہیں کرنے دیں گے. ان لوگوں نے بہرحال کچھ لوگوں نے قریش کے سرداروں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. بالآخر بار بار جو وفد آتے جاتے رہے، اس میں ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا. اور حضرت عثمان کو وہ لوگ بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے، وہ وہاں بھی بہت معزز تھے جب تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ بھیجیے، ہم ان سے باتیں کریں گے اور معاملہ طے کرنے کی کوشش کریں گے. تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ عثمان قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے. یہ ہے وہ بات، قرآن میں اس کا ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خدا کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا ہے، اگر یہ خبر صحیح ہے کہ عثمان شہید کر دیے گئے تو ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں کرتے. یہاں تو میں آپ سے کر رہا ہوں، صرف سیاسی لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، طبقہ علماء تک کی بات کر رہا ہوں. جو لوگ فرار اور عافیت کے بڑے گرویدہ ہو جاتے ہیں، ایسے بڑے ایک عالم نے اللہ کے گھر کی حفاظت کے بارے میں کہا یہ خودکشی. اللہ کے گھر کی حفاظت کا مسئلہ نہیں تھا، صرف اللہ کے گھر کی زیارت کا معاملہ ہے. حفاظت کا مسئلہ نہیں تھا، وہ تو اپنی جگہ جیسا تھا وہ تھا ہی، صرف زیارت کا معاملہ تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کی شہادت کی خبر ملی، آپ نے فرمایا خدا کی قسم عثمان کے خون کا بدلہ لے کر نہیں تھا. اور یہ اللہ کے نبی نے اس کی بعد بیعت لینی شروع کی کہ وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے آپ نے بیعت لینا شروع کیا. تو آپ ایسے ہاتھ لیتے تھے، ہاتھ پکڑتے تھے، ایسے اوپر آپ کا ہاتھ رہتا تھا، نیچے اس شخص کا ہاتھ رہتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتے تھے، عہد لیتے تھے. یہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور آپ سے بیعت کر چکے تھے. یہ گویا ایک بیعت خاص تھی کہ اس وقت جان دینے کی بیعت کرنا، ہٹنا نہیں ہے. صحابہ میں 1400 میں ایک فرد نے بھی ذرا بھی تردد نہیں دکھا. اور آپ نے ان لوگوں کا ذکر ایسے تھوڑی کیا ہے
रसूल अल्लाह के इशारे पर कुछ परवाह नहीं किया कि बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, हमारा क्या होगा, पता नहीं लाश कहाँ रहेगी, कहाँ नहीं रहेगी, टुकड़े कितने होंगे, कुछ नहीं। या रसूल अल्लाह अगर आपने तय कर लिया है तो इंशाअल्लाह आप अपने साथ में बैठ हो गई। अल्लाह तो देख रहा था, अल्लाह ताला इतना खुश हुआ उस बैठ से कि कुरान मजीद में इस सूरत में है कि यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, उनके हाथों के ऊपर किसका हाथ था? अल्लाह के नबी का हाथ था। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, ऐ नबी उनके हाथों के ऊपर अल्लाह का। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है और अल्लाह की कुर्बत तो दिखाई जा रही है। खुद उन लोगों को कितना बड़ा मर्तबा बन रहा है जो उस वक्त बैत कर रहे थे, गोया वो अल्लाह के हाथ से बैत। ये 1400 लोगों का वो, मैं हाँ एक बात हूँ, ये 1400 लोग हैं जो जिनके बारे में अल्लाह कह रहा है कि वो अल्लाह के हाथ से बैत कर रहे थे, गोया यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, उनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ था। अगर उन 1400 लोगों में से किसी के बारे में भी किसी के दिल में बदगुमानी पैदा हो तो अपने ईमान को कैसे बताए? ये सिर्फ ये नहीं है कि सहाबा हैं, बल्कि सहाबा में भी इतने सिलेक्टेड लोग हैं, इतना सिलेक्टेड कैडर है कि इनके बारे में अल्लाह कह रहा है गोया ये अल्लाह के हाथ पे बैठ कर रहे थे। इनके बारे में कोई कहे कि ये गासिब थे, नौजुबिल्लाह, ये धोखेबाज थे, ये जाहिरी तौर पर ईमान लाए थे, ये मोमिन नहीं थे, तो वो खुद कैसे मोमिन होगा? तो फिर सहाबा का भी सबक है इसके अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने तो बैत ले ली थी, बाद में खबर पहुंची कि उस्मान के कत्ल की खबर गलत है, और अल्लाह के नबी ने जो लड़ने की बैत कर ली थी, इस पर अल्लाह का तस्वीर आया, ऐ रसूल हम आपको लड़ने की भी इजाजत दे देते, लेकिन आपको मालूम नहीं था कि उसमें बहुत से लोग अभी ईमान के करीब आ चुके थे या दिलों में उनके ईमान आ चुका था, क्योंकि आपको गए हुए 6 साल हो चुके थे। इस बीच में बहुत से लोग हिजरत नहीं कर सके थे किसी वजह से। अल्लाह ने फरमाया अगर उन लोगों के अनजाने में मारे जाने का खतरा ना होता आपके हाथों तो हम आपको जंग की भी इजाजत देते, और फरमाया कि फिर इनके पांव उखड़ जाते, उसी वक्त उखड़ जाते। ये अल्लाह का वादा, ये नहीं गोया है कि ये गोया फतेह तो भाई ही, ये फतेह नहीं है तो क्या है? चंद से लोग पहुंच करके दुश्मन के बिल्कुल जो कछार है उसमें जाकर के दंदना रहे हों और ऐलान कर रहे हों, उसको ललकार रहे हों, और वो मजबूर हो जाए इस बात पर कि नहीं इनसे सुलह के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ये क्या है? इट इज नथिंग एक्सेप्ट फतेह। तो फतेह के अलावा कुछ नहीं, ये फतेह, और ऐसी फतेह कि खुली हुई फतेह, जरा भी आंखों के अंदर, यानी जो दिल की आंखें होती हैं खुली रहे, अक्ल की आंखें अगर खुली हो, आदमी तो कुछ साफ समझेगा कि ये तो बिल्कुल फतेह ही थी। यहाँ तो ऐसे था कि जैसे जो कोई दुश्मन चोटियों को लेकर ऐसे मसल दे, ऐसी तादाद थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी। चारों तरफ तो वही थे, अगर चारों तरफ से वो अपने देवताओं का नारा लगाते हुए निकल पड़ते तो कितने लोग थे? अगर मार्टी और फिजिकल जो है बेस पर मुकाबले को देखा जाए तो अल्लाह के नबी वहाँ सहाबा कोई कैसे हिम्मत कर पाता, लेकिन ये सब कुछ तो अल्लाह के भरोसे में होगा। इससे पहले वो आयतें उतर चुकी थी बद्र के अंदर, अल्लाह नबी आप नहीं चीज चला रहे थे, हम चला रहे थे। अहज़ाब के खंदक की लड़ाई में वो आयत उतर चुकी थी, वो कफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल, और अल्लाह मोमिनों की तरफ से लड़ने के लिए काफी हो गया। तो अल्लाह के रसूल क्यों खतरे में आते, क्यों दबाव में आते? ये तो मुमकिन नहीं था कि आप दबाव में आ जाते। जिस नबी के लिए अल्लाह कह रहा हो कि तीर आप नहीं फेंक रहे थे, पत्थर आप नहीं चला रहे थे, हम चला रहे थे। उमर रमी तो बोला सिन्नल्लाह रमा, अल्लाह के रसूल आप कंकरी नहीं फेंक रहे थे, हम फेंके। तो वो नबी कैसे किसी प्रेशर में आएगा, कैसे वो दबाव में आते? तो आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया, और आप फैसला जो कि अल्लाह ने कहा कि नबी अगर वहाँ जो लोग ईमान वाले थे, जो भाई जाहिर नहीं हुआ था इनका ईमान, और ये वहां से निकल नहीं सके थे दबाव की वजह से, अगर उनके मारे जाने का खतरा न होता तो हम आपको लड़ने के लिए इजाजत दे देते, फिर ये देख लेते कि इनकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये कितनी बड़ी बात है। इससे ईमान वालों को कितना यकीन और कितना कुव्वत अंदर से पैदा हुई होगी कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर ये आज भिड़ गए होते तो इनके हम सारे कस्बे नहीं निकाल देते। अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत हमारे साथ थी यहाँ, और जाहिर है उनके साथ न रहेगी तो किसके साथ रहेगी? जो बैत कर रहे हैं रसूल के हाथ पर, अल्लाह कह रहा है कि
رسول کے ہاتھ کو اللہ کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ. یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں رکھی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ اے رسول، اللہ نے اپنے رسول کو سچ خواب دکھایا. صدق اللہ رسول وہ یا بالحق، وہ خواب سچا تھا، بالکل وہ خواب سچا تھا، لیکن اس کو سمجھنے کا معاملہ تھا کہ خواب میں پرفیکٹ انداز نہیں دیا گیا تھا، یعنی اس کام کے کمپلیٹ ہونے کا اشارہ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ تھا کہ وہ آپ کر رہے ہیں، وہ کنٹینیو ہوئے، استمرار کے مرحلے میں تھا. تو بس آپ کر رہے ہیں. اب یہ کرنے والا عمل کا آغاز تو ہو گیا، آپ تو آ تو گئے، لیکن اب مکمل کب ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس سال نہیں کر رہا ہے، اگلے سال کر دے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو کے رہے، اور کچھ نہ کچھ ہو کے رہا. اللہ تعالیٰ نے اس عامے کو اتنا قبول فرما لیا خواب کے اشارے پر کہ وہ اشارہ جو پچھلے واقعے میں جو آپ نے سنا کہ خواب کے اشارے پہ جو ہوا تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو گئے کہ چپ نہیں رہے، بول پڑے بالکل. اے ابراہیم تم سب تک ہو، یا تم نے تو خواب کو بھی سچ کر دکھایا. اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً وہی اسپرٹ یہاں کام کر رہی ہے کہ رسول نے بھی یہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ خواب کو سچ کر دیا. موت کے منہ میں پہنچ گئے دنیا کی نگاہوں کے اعتبار سے، دنیا کی فزیکل ایکویشن کے اعتبار سے موت کے منہ میں چلے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرہ برابر خوف کم اور جو ہے کمزوری کا مظاہرہ نہیں. اور وہ بات کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر کو جو آپ کا ڈسیزن ہے اور جو آپ نے اسٹیپ لیا ہے، وہ تو آپ کی غیر معمولی بہادری اور عظیمت کا اشارہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے رسول کو سچ خواب دکھایا تھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے. اللہ نے چاہا پورے امن کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ داخل ہوں گے، اپنے سروں کو مڈواتے ہوئے اور بالوں کو چھوٹا کرواتے ہوئے، قصر کرواتے ہوئے داخل ہوں گے، اور کوئی ڈر نہیں ہوگا آپ کو، کوئی ڈر نہیں ہوگا. یہ اگر جملے پہ آپ غور کریں تو گویا اس یہ اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ شاید یہ یا تو اس بار ہو، اور اس بار تو مشکل ہے بظاہر، تو یہ تو آگے ہونے والا ہے، کیونکہ ابھی تو پہنچ رہے تھے، ابھی تو ظاہر ہے وہ چپ تو رہتے نہیں، تو ہنگامہ ہوتا ہی کچھ نہ کچھ. تو سکون اور امن اور ایک دم یکسوئی کے ساتھ پیسفلی کیسے کام انجام پاتا. تو گویا اللہ کے اشارے ہی نہیں باتیں کہ یہ سلسلہ تھوڑا سا لمبا جائے گا. اے نبی آپ جب داخل ہوں گے پورے امن کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ، اور کوئی ڈر نہیں ہوگا، تو اگلی بار جب پہنچے تو نہ کوئی ہنگامہ تھا، نہ کوئی شر تھا، نہ کوئی ڈر تھا، بہت اطمینان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عمرۃ القضا کہا جاتا ہے، یعنی وہ قضا جو وہ عمرہ جو بعد میں پورا کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فعلم ما لم تعلموا، اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. یہ جانتے ہیں کہ تذکرہ کیوں ہوا ہے؟ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مدینے تو منافقین نے وہی شرارت شروع کی. ارے بھائی یہ کیا، ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ جا رہے ہیں تو کعبہ کی زیارت کریں گے اور طواف کریں گے اور قربانی وہاں قربان کر کے آئیں گے، یہ سب کیا ہوا؟ تو نہ قربانی وہاں پیش کی جا سکی اور نہ وہاں جو ہے زیارت ہوئی، اور نہ یہ سب تو کیسے لگی؟ تو اللہ نے فرمایا فعلم ما لم تعلموا، اللہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کو کچھ اور بھی کام لینے تھے، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور اللہ تعالیٰ کا پلان تھا جو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس وقت جو کچھ ہوا اللہ نے فرمایا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قریب میں حاصل ہونے والی ایک فتح بھی دے دی. فتح مبین تو اسی کو کہا، کھلی ہوئی فتح یہی تھی، لیکن اس کے قریب میں ایک حاصل ہونے والی فتح کیا تھی؟ وہ خیبر کی فتح تھی. کبھی شاید میں نے آپ کے سامنے اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر حدیبیہ میں تھے، ادھر وہ سب پروسیس چل رہا تھا، ادھر منافقین یہودیوں کے ساتھ مل کر کے آپس میں سب میٹنگ کر رہے تھے کہ کوئی ابو بکر کا گھر میں لوں گا، ان کے جانور تم لے لینا، باغ فلاں لے لے گا، تجارت کا سامان جو ہے وہ فلاں لے گا. اس طرح سے پوری پلاننگ کر چکے تھے. اللہ نے فرمایا فعلم ما لم تعلموا، اللہ بھی جانتا ہے تم نہیں جانتے. کتنا اس لیے وہ تنزیہ اشارہ بھی ہے، اللہ بھی جانتا ہے وہ تم کہاں جانتے. تم تو کیا کیا امیدیں باندھے ہوئے تھے، دشمنوں کو اشارہ ہو رہا ہے تم نے تو امیدیں باندھی تھی کہ فلاں کا مکان ہم لیں گے، عمر کا یہ لیں گے، اور عبد الرحمان عوف کا باغ لیں گے، اور عثمان کی پوری جائیداد لے لیں گے، سب تجارت لے لیں گے. فعلم ما لم تعلموا، جو اللہ جانتا ہے
مسلمانوں کو اشارہ ہو رہا ہے جو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تم تو تھوڑا سوچا ہوگا تم نے کہ واقعی یہ لوگ طنز کر رہے ہیں, واقعی یہ بات ہوئی کہ ہم عمرہ نہیں کر پائے. دیکھو عمرہ تو تم نہیں کر پائے لیکن کتنا بڑا کام کر کے آئے ہو. اور وہ کام یہ تھا کہ جب بعد میں صلح کے عقود آنے شروع ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ان لوگوں کو ایک اشارہ مل گیا کہ انہوں نے بیعت لے لی ہے, اور یہ اگر عثمان کی کوئی بات ہو گئی ہوتی تو لڑائی تو ہو ہی جاتی, جو بھی ہوتا رہتا. تو ان لوگوں کو بھی جب لگ گیا کہ یہ بہت موقف کے ساتھ آئے ہیں, تو ان لوگوں نے ایک بات شروع کی, دوسروں کو بھیجا. ثابت ہے کہ ایسا ہے کہ اس بار تو آپ عمرہ نہ کریں, اس بار آپ عمرہ مت کیجیے, اس بار چلے جائیے, اگلے سال آئیے اطمینان کے ساتھ اپنا عمرہ کیجیے. اس طرح وہ اوپننگ انعام بھی رکھنا چاہتے تھے. اور اللہ کے نبی کو تو فائنلی کچھ کہا نہیں گیا تھا کہ اسی سال ہو جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صلح کی اللہ کے اشارے پہ, سمجھ لی, اللہ کے اشارے پہ صلح ہوئی. اس صلح میں صحابہ تھے. 3 بہت اہم باتیں طے ہوئی. نمبر 1 بات یہ طے ہوئی کہ اس سال آپ واپس جائیں گے, اگلے سال آئیں, اور اگلے سال آئیں گے تو بھی تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار لے کے نہیں آئیں گے, یعنی جو ہے لڑائی کے لیے نہیں آ سکتے. نمبر 1. دوسری بات یہ تھی ان کی بہت نازک بات تھی کہ اگر اس بیچ اگلے 10 سال تک ہمارے اور آپ کے بیچ میں جنگ نہیں ہوگی, یہ بہت اہم بات تھی اس میں, اور یہ مسلمانوں کے حق میں تھی پوری کی پوری. اگلے 10 سال تک ہمارے اور آپ کے بیچ میں کوئی جنگ نہیں ہوگی. 10 سال تو بہت لمبا تھا, 2 سال کے اندر ہی فتح مل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھی ایک بات ہو سکتی, وہ یہ تھی کہ اگر مکے سے کوئی آدمی مسلمان ہو کر کے مدینے چلا گیا تو آپ اسے واپس کریں, لیکن مدینے سے کوئی آدمی اگر اپنے باپ دادا کے دین پہ واپس آ گیا, یعنی دوبارہ سے کافر ہو گیا, تو ہم اس کو واپس نہیں. یہاں دیکھیے یہ بات سورہ حجرات میں, جس کے آگے سورہ حجرات ہے, وہاں ایک آ گیا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ موجود. اگر اکثر باتوں میں تمہاری بات مان لیں تو تم نقصان میں پڑ جاؤ گے, پریشانی میں پڑ جاؤ. یہاں صحابہ کو یہ بات بہت سخت لگی. یہ تو بہت سخت بات ہے. یہ کیا بات ہے کہ ہمارا کوئی آدمی ادھر واپس آئے تو واپس نہیں کریں گے, ان کا کوئی آدمی وہاں چلا جائے تو ہم واپس کر دیں. اور لوگوں کو یہی بڑا دکھ تھا کہ عمرہ بھی کرنے پا رہے تھے, کوئی بات نہیں ہو پائی, بہت دکھی تھی. اسی بیچ میں بالکل جو آدمی وہاں آیا تھا, جو وہ صلح ہو رہی تھی, اس کے چند جو ذمہ دار لوگ تھے, اسی میں سے ایک کا بیٹا ابو جندل رضی اللہ عنہ, وہ آگے بیڑیوں میں کٹے ہوئے تھے, کسی طرح سے نکل کے آگے. ادھر صلح ہو رہی تھی, باتیں طے ہو چکی تھی, ابھی لکھی نہیں گئی تھی بات. تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, ابھی تو صلح ہوئی نہیں ہے مکمل, ابھی تو دستخط ہوئے نہیں ہیں. دستخط ایک فارمل بات ہے, نبی کی زبان مبارک سے جو بات طے ہو گئی وہ طے ہو گئی. صحابہ سے کہنے تو آپ نے بھی شرح ہے کہ بھائی ان کو ابھی بات تو طے ہے کہ ادھر سے کوئی آدمی جائے گا تو ہم واپس کر دیں گے, لیکن یہ تو ابھی دوران صلح ہی آ گئے ہیں, ان کو جانے دیجیے. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جانے, اگر آپ جس کا اعتراض کریں گے تو ہم صلح ختم کر دیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہن شان میں بات نہیں تھی. آپ جو طے کر چکے تھے وہی تو دین ہے. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طے کریں اس کے علاوہ کیا دین, تو آپ طے کر چکے تھے. لیکن صحابہ کے دل کو بڑا دکھ ہوا. جو دکھ ہوا وہ عجیب و غریب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ سب لوگ اپنا سر مٹاؤ. صحابہ نہیں ہوتے, سب کے سب بیٹھے رہے. آپ کے ساتھ اس سفر میں ہم سب کی مقدس ماں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح میں گئے. بڑا دکھ ہوا. اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کچھ فرمانا چاہتے تھے تو 2 لوگ لفظ پڑتے تھے. کوئی بات کہہ دی آپ نے تو فوراً جو ہے وہ اس کے لیے پوچھا بھی نہیں کہ کہاں جانا ہے, ہم تیاری شروع کر دیا, تلواریں فیصل کی جانے لگی اور پھر سے ایک دم تیاری شروع ہو گئی. یہاں معاملہ ایسا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو 1 بار 2 بار 3 بار آپ نے کہا, کوئی نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا. آپ اندر خیمے میں چلے گئے تھوڑی دور پر جا کے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام سلمہ آج مسلمان میری بات تھی, ہماری مقدس ماں کو اپنے بچوں کے جذبات کا کتنا احساس تھا. یہاں کر کے
حضرت ام سلمہ کا اتنا بڑا احسان ہے اس میں امت کے بیٹوں کو. سمجھ گئی معاملے کی نزاکت. اللہ کے نبی کے چہرہ دیکھا ہوگا, کیا کیفیت ان کی خود ہو گئی ہوگی اندر, لیکن انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بالکل ملال نہ کریں, اللہ کے نبی آپ کی نافرمانی کی نیت سے نہیں بیٹھے ہوئے. صلح کی نوعیت جو آج کی نگاہ میں ہے وہ ابھی ان کی نگاہ میں سمجھ میں نہیں آئی. شاید وہ خود بھی میں سمجھتی رہی ہوں, میرا اپنا تعلق گمان ہے, لیکن یہ سمجھ کر کے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, جو گہرائیاں اس صلح کی آپ کے ذہن میں رسول اللہ ان لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے, تو یہ دکھ اور صدمے کی وجہ سے بیٹھے تھے. اللہ کے رسول آپ جائیں اور سر مڈانا شروع کریں, ابھی یہ سب اس سے کریں. آپ نے ان کے مشورے پر عمل کیا, آپ گئے بلا کر کے جام کو سر مڈانے لگے. تمام صحابہ دھیرے دھیرے اسے یہاں میں اشارے کرتا ہوں کہ یہ وہ چیز جو یہاں اسلام میں خواتین کے رول پر اسلام میں طنز کرنے والی قومیں اور افراد اور انٹلیکچوئلس جو نکال رہے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا ایفرٹ لیا جا رہا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ریپرزینٹیٹو تھے, آپ کو اپنے اہلیہ سے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس دین میں عورت کی یہ مقام کیا ہے؟ اگر وہ دین ہے, وہ صاحب ذہن ہے, تو ان سے مشورہ کرنا اور خیر ہوگا, اور خیر ہوا. کون کہہ سکتا ہے دنیا میں خیر نہیں ہوا؟ خیر ہوا, چلے مکمل ہو گئی. سر مڈا کر کے پھر آپ وہاں سے سب چلے آئے. اب تک پہنچے یہاں, اس بیچ میں جو واقعہ ہوا وہ کہ وہ جو ابو جندل تھے وہ واپس چلے گئے. بعد میں انہوں نے کیا کیا, اپنے طور پر آپ تو فری تھے, اللہ کے نبی نے تو ان کو واپس کر دیا. اب ان کے اوپر کوئی پابندی تو تھی بھی نہیں مسلمانوں کی طرف سے یا دین کی طرف سے. انہوں نے کیا کیا, کچھ موقع پایا, انہوں نے اپنے 2 لوگ جو ان کو لے کے جا رہے تھے اس میں سے ایک کو مار دیا, اسی طرح چھڑا اڑا کر کے مار دیا, اور دوسرا بھاگا اپنے جال لے کر کے. پھر وہ نکل گئے. پھر مدینے کے قریب سے شام کی طرف تجارتی راستہ جاتا تھا سمندر کے کنارے سے, ادھر جا کر کے انہوں نے ایک اپنی جھوپڑی بنائی. پھر ایک صاحب, ان کا نام ابو نصیر ہے غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ پہنچ گئے وہاں. اب دونوں لوگوں نے تمام لوگوں کو اطلاع کی کہ آپ جو بھی مکے سے ایمان لائے اسے مدینے میں جانا ہے, ہم نے سینٹر یہاں بنا دیا ہے انٹرمیڈیٹ. اب جو لوگ یہاں آنے لگے, اب اس بالکل راستہ فرلانگوں کے قریب سے گزرتے تھے وہ لوگ تجارت کے قافلے. اب لوگ کہتے ابو جندل, لوگ کہتے تھے ابو نصیر اور فلاں, ارے اس کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. اب بات چیت بھی ہو جاتی تھی. وہ لوگ کہتے تھے سمجھتے ہو جا لیں گے تو جا نہیں سکتے ہوئی کرتے, بس ابھی اللہ کے رسول نے کچھ کہا نہیں ہے ورنہ جانے نہیں کرتے. وہ لوگوں کو خطرہ محسوس ہو گیا, انہوں نے خود ہی کہا یا رسول اللہ یہ شرط کو واپس کر دیجیے, جو وہاں سے مسلمان ہو جائے ان کو آپ اپنی حق دیں. اللہ, یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھایا ہوا قدم تھا. اور اس میں میں آپ کو کر رہا ہوں ان مخلصین کی, ان کے بارے میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جو اللہ کے رسول کے ہاتھ سے بیعت کر رہے تھے, ایک بیعت تازہ کر رہے تھے وہاں, جس کو سوائے جان دینے کی بیعت کی کچھ نہیں کہا جا سکتا. ان لوگوں نے ان کی قبولیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے راستے مکے کا ایک صورتحال ہو, مدینے کی دوسرے صورتحال کہ یہاں سے کوئی آدمی مرتد ہو جائے اور اپنے باپ دادا کے دین پہ چلا جائے, واپس چلا جائے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. صحابہ کو اس سے بھی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ تو سمجھو بات, وہاں سے کوئی آئے ایمان لایا اللہ پر, اللہ کے رسول پر, تو جس اللہ پہ ایمان لایا وہ کہیں غائب تو ہے نہیں. جس اللہ نے تمہارے لیے راستہ کھولا کہ تم آج مدینے آ گئے, چاروں طرف سے تمہارا قافیہ تنگ کر رہے تھے, تو کیا وہ اللہ ان لوگوں سے بے خبر رہے گا, بے پرواہ رہے گا؟ وہ اللہ ان کے لیے راستہ نکالے گا. جس اللہ نے تمہارے لیے راستہ نکالا وہی اللہ ان کے لیے بھی راستہ نکالے گا. لیکن اگر یہاں سے کوئی مسلمان کافر ہو کر کے وہاں چلا جائے تو تمہارے کس کام کا ہے؟ ارے وہ اپنی ایمان کی کمزوری اور منافقت کے ساتھ تمہارے ساتھ رہے, یہی بڑی مصیبت ہے. اور وہ اگر واپس چلا گیا تو تمہیں اس پہ غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ زیادہ سے زیادہ تمہیں کہہ سکتے ہو کہ بھائی چلو یہ ایسے شر کے ایلیمنٹ سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بچا. صحابہ کو سمجھ میں آ گئی پوری بات. اللہ نے کہا تھا فعلم ما لم تعلموا, تو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. جب آپ پہنچ گئے, اب وہ تو ان لوگوں کے توقع کے بالکل خلاف تھا کہ یہ پہنچ گئے. وہ تو انتظار کو اور خبر کر رہے تھے کہ بھائی عمر کو اس طرح مارا, ابو بکر کو یوں کاٹا اور فلاں کو اس طرح کیا,
اور رسول کو تو انہوں نے یوں کیا ہوگا، وہ کیوں اسی کے منتظر تھے منافقین اور یہود. یہاں سب کے سب پہنچ گئے وہاں، سب کا بکا بالکل، سب کے سارے پروگرام فیل، سب کے حواس بالکل باختہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بذریعہ وہی. کیا رسول اللہ کیا کیا کر رہے تھے میٹنگ، یہاں کیا کیا، اس بیچ میں یہاں کیا ہو رہا تھا وہ سب بتایا گیا. اور فرمایا گیا کہ اس وقت ہتھیار رکھنا نہیں ہے، سیدھے خیبر کو لے لیجیے. ساری پروگرامنگ ان سے ہو رہی تھی. یہود نے سب کیا تھا، مدینے کے مشرکوں کو، مدینے کے منافقوں کو جو بظاہر مسلمان تھے ان کو بھی، اور سب کو خود ملا کر کے خوب پلاننگ کی جا رہی تھی. یعنی ان کے حساب سے تو گویا اسلام کا صفحہ پر کتاب لپٹ چکی تھی. اور یہاں بالکل اس کے بالکل اللہ رقم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اب اس مرکز سننے لگا. جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جانے لگے ادھر تو آپ یہ منافقوں کو تو معلوم ہو گیا کہ بھئی اب تو یہ خبر والے تو گئے، ہمارے جو بڑے گائیڈ لوگ تھے وہ تو جا رہے ہیں، ان کو خطرہ ہے بالکل لگے. تو سوچا کہ کم سے کم نہیں ہو تو مال غنیمت ہی لے لیں انہیں کا. انہیں کتنے اخلاق سے گرے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ کہ ابھی جن کے ساتھ بیٹھ کر کے رسول کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے ابھی ان کے مال کو مال غنیمت کے طور پہ لینے کے لیے بالکل تیار. ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے. اللہ کے طرف سے سنایا نہیں 1400 لوگوں کے علاوہ کوئی لے جائے گا. یہاں بھی میں آپ سے کر رہا ہوں کہ پوری امت کی تاریخ میں یہ بات بتائی ہے. کیسے لوگ ضرورت کر لیتے ہیں کسی صحابی کے بارے میں غلط بات. انسان تھے، کوئی چوک بھول چوک کی الگ بات، لیکن جان بوجھ کر کے نافرمانی کی نیت سے اعلانیہ بغاوت کے انداز میں کسی صحابی نے کچھ نہیں کیا. یہاں جب اللہ کے نبی پہنچے ان لوگوں نے اوپر چڑھ کے گالیاں دینی شروع کر دی اپنے قلعے سے. وہ قلعے کو کچھ کیسے ہاتھ کے تک باقی رکھی گئی، گالیاں دینے شروع کی. اللہ کے نبی نے کہا کچھ بھی کرو، اتنا بھی چیخ پکار کر لو، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. اب جب تک اس کو تحس نحس نہیں کر دیا جائے گا تب تک نہیں کو. اور پھر بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کئی دن لگ گئے اس میں. اب آخری دن میں حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا آج میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا کہ جس کے ہاتھ سے بہرحال فتح ہی ہونا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی سرداری کی طلب میرے دل میں نہیں آئی تھی، لیکن اس دن پیدا ہو گئی اور اس بنیاد پہ بھی پیدا ہوئی. یہ اللہ کے نبی خود ہی فرما رہے تھے کہ اس کے ہاتھ میں تو فتح ہونی ہی ہے، یعنی کوئی ناکامی کا بھی خطرہ نہیں تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا زندہ. حضرت علی کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں بڑے دبلے پتلے تھے، چھوٹے قد کے تھے، بہادر بہت تھے. ان کے بارے میں سراپا ان کا جو آتا ہے کہ چہرہ ہی دیکھتے ہیں آدمی مرعوب ہو جاتا تھا اور انتہائی ذہانت آنکھوں سے جھلکتی رہتی. معاملے کے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ عموماً جب کبھی باہر گئے ہیں تو ان کو امیر بنا کے گئے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا. حضرت علی کے بارے میں اتنا بچے بھی ہیں. آپ عربی میں لکھتے ہیں لنا، لام لمبا سا ہوتا ہے، نون چھوٹا سا ہوتا ہے، الف بڑا سا ہوتا ہے. تو لا دونوں کھڑے کھڑے کے بیچ میں چھوٹا سا نون ہوتا ہے، اس کو چھوٹا ہوتا ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ چل رہے تھے، بیچ میں حضرت علی تھے، ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ میں چلے جا رہے تھے. تو حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت علی ہمارے درمیان ایسے ہیں جیسے لنا میں نون. تو کتنا عجیب و غریب جواب دیا. کہا اگر میں بیچ سے ہٹ جاؤں تو آپ لوگ کچھ نہیں رہ جائیں گے، لا ہو جائیں گے، لا مانی کچھ نہیں. حضرت علی کو دیا اور فرمایا علی اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کی بھی شیر. اور پھر فتح ہو. اسی بات کر رہا ہوں کہ یہ فتح قریب تھا. یہاں کیا آیت جو آئی تھی اس میں کیا تھا کہ اور اللہ تعالیٰ نے فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، یہ فتح مبین. یہ تو اصل تو بات یہی حل ہو گئی ہے یار. اب 10 سال کے لیے کوئی جنگ نہیں ہونی ہے. تم آؤ گے یہاں طواف کرو گے، عمرہ کرو گے. کیسے اس چیز کو یہ لوگ اپنے دل سے کیا محسوس کر کے اس کو دیکھیں گے مکے کے لوگ. اور پھر 10 سال تو کوئی جنگ نہیں ہوگی، جہاں چاہو گھومو پورے عرب میں، کوئی قبیلہ تعارض نہیں کرے گا، جتنی چاہو دین کی دعوت پھیلا لو. تو 2 سال کے اندر 2/3 عرب مسلمان ہو گیا. جو 2 سال بچے بیچ کے اس کے بیچ میں ان لوگوں کی اپنی شامت تھی کہ اسی بیچ میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قبیلوں نے معاہدہ کر لیا تھا، کچھ قبیلوں نے
قریش کے لوگوں سے معاہدہ کر لیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے نے آپ سے جو معاہدہ کیا تھا وہ قبیلہ ادھر اپنی ضرورت سے گئے تھے، وہ پھر طواف کعبہ کے لیے ادھر گئے، تو قریش کے ساتھ جو قبیلے تھے معاہدے میں ان لوگوں کی ان لوگوں سے دشمنی تھی، یعنی ڈائریکٹ قریش کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلے کی بات نہیں تھی، اس طرف کے قبیلے کے اس طرف سے ان لوگوں نے ان لوگوں کو قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو بہت بڑی معاہدے کی بالکل خلاف ورزی تھی، یہ طے تھا کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور جنگ ہو گئی تو پھر ختم ہو گیا معاہدہ۔ ابو سفیان کو لگا کہ ارے تو بہت گڑبڑ ہو گئی، چلے آئے معافی مانگی، اور نہیں وہ صلح باقی رکھی جائے اور ہم اس کے پابند ہیں، ان لوگوں کی غلطی ہے ان کو سزا دی جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ختم ہو گیا، تم وہاں ذمہ دار تھے، تم لوگ کعبے کے نگراں تھے، وہاں ہم سے معاہدہ کرنے والے لوگوں کو وہ قتل کر رہے تھے، تب تم تماشے دیکھ رہے تھے، تب خوش ہو رہے تھے، اور اب یہاں آ کر کے عذر پیش کر رہے ہو۔ اس وقت اللہ کے نبی سے بڑا دکھا صبح جواب ملا، تو ابو سفیان کی ایک بیٹی اللہ کے نبی کے حرم میں تھی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس گئے، وہ شاید بیٹی سے کچھ بات کریں، کچھ نرمی کا معاملہ بنے، وہ گئے بیٹھنے لگے، اللہ کے نبی کا بستر بچھا ہوا تھا، حضرت ام حبیبہ نے بستر پر لگا، یہ اسلام میرے بھائی، کیا سوچا ہوگا ابو سفیان نے، اس سے پلٹ دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی میں تو تمہارا باپ ہوں، کہا وہ ٹھیک ہے آپ میرے باپ ہیں، لیکن رسول کو اس سے لپٹ گیا۔ تو سوچتا ہوں کہ ابو سفیان نے تو مکے کے فتح کے موقع پر ان کو بدائے شکست ہوئی اور وہ تو ہی سرنڈر ہو گئے ہوں کہ میری بیٹی میرے بارے میں جب اس کا یہ رویہ ہے اور رسول سے اس کی فدائیت کا یہ عالم ہے، تو اس کو میں اس سیلاب کا میں مقابلہ کہاں کروں۔ بہرحال واپس چلے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 میں وہ جو فائنل فتح مکہ کے لیے آپ نے پوچھ کر دیا، اس کا الگ سے تفصیل پچھلے دنوں سورہ ممتحنہ کے اس میں آ چکی ہے۔ یہاں میں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کے بعد کہ وہ فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، قریب میں حاصل ہونے والی فتح یعنی فتح خیبر دے دی ہم نے تمہیں، پھر ایک بات کا اعلان کیا۔ یہ بات بھی ہم لوگوں کو بہت ذرا سنجیدگی سے سمجھنی چاہیے کہ یہ فتح اور فتوحات کی بات چل رہی ہے اس وقت، اسی بیچ میں یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر رکھا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدیٰ کے ساتھ بھیجا ہے، گائیڈنس کے ساتھ بھیجا ہے۔ فرمایا کہ وہ دین الحق، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، گائیڈنس کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور دین الحق کا کیا مطلب؟ ایک پورے ایک سسٹم آف حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ دین کہتے ہیں سسٹم کو۔ اب ایسے نہیں کہ بھئی یہاں سے جنت جانا ہے، ایسے نہیں، جنت جانے کے لیے کیا کیا کرتے ہوئے جانا ہے، نگاہ، زبان، ہاتھ پاؤں، معیشت، سیاست، تعلقات، دوستی، دشمنی، ساری چیزیں جو زندگی کا سسٹم ہوتا ہے وہ سسٹم بھی دیا، گائیڈنس بھی کیا کہ دیکھو کفر سے اسلام کی طرف، دوزخ سے جنت کی طرف کا راستہ یہ ہے جو رسول بتائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدیٰ کے ساتھ بھیجا، گائیڈنس کے ساتھ بھیجا، اور وہ دین الحق اور ایک سچے سسٹم کے ساتھ بھیجا، وے آف لائف کے ساتھ بھیجا۔ دین کے معنی وے آف لائف کے ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے کے ہوتے ہیں۔ اب بات کتنی مکمل ہو گئی کہ یہاں سے وہاں جانا ہے، کہاں؟ دوزخ والے راستے کو چھوڑ کے جنت والے راستے پہ چلنا ہے، نافرمانی اور سرکشی والے راستے کو چھوڑ کر کے اسلام اور اطاعت و فرما برداری والے راستے پہ چلنا ہے۔ اور یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ ایک محقق سسٹم ہے، یہ پورا ایک دین ہے۔ اس میں ایک ہی زندگی کے جز کے لیے تم کو تفصیلات ملیں گی، اور آپ اس کے بعد دیکھیں اسلامی فقہ اور قوانین تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی جامع لفظ ہے یہ، وہ دین الحق۔ اللہ تعالیٰ نے دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ رسول کو خدا و دین حق کے ساتھ کیوں بھیجا ہے؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، تاکہ اس دین کو یہ دوسرے تمام دینوں پہ غالب کرے۔ بھائی یہ کوئی اخوان کا تراشا ہوا فلسفہ نہیں ہے، یہ کوئی انقلابی علماء جو جان دے رہے ہیں ان کا تراشا ہوا فلسفہ نہیں ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ نبی کو بھیجا اسی لیے گیا ہے کہ اس دین کو دوسرے تمام دینوں پہ غالب کر دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ کی گواہی اس بات سے کافی ہے کہ نبی اسی لیے بھیجے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔
کوئی گواہی دے یا نہ دے کہ نبی کا یہ کام ہے، اللہ گواہ ہے کہ نبی کو اس کام کے لیے دے، وہ کفا باللہ شہیدہ، اور اللہ کی گواہی کافی ہے اس بات کے لیے کہ نبی اس کام کے لیے بھیجے گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ ٹکڑا جو میں نے اشارہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صفات بیان کی، اور وہ جو واپس آنے کے بعد منافقین نے جو طنز کیا تھا اس کا ایک جواب بھی ہے۔ بات شروع ہو رہی ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بظاہر بہت زیادہ آگے صحابہ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ ایک جملہ بیچ میں ایڈ اس لیے کیا گیا کہ ان کے جو طنز تھے کہ اگر یہ رسول ہوتے تو طواف نہیں ہوا، فتح نہیں ہوا، کہ یہ نہیں ہوا، بہت دب کے صلح کرنے پڑی، رسول ایسے کرتے۔ تو یہ جو شکوک و شبہات کے بارے میں حادث میں آتا ہے، بعض جو کمزور لوگ تھے وہ واقعی سوچنے سے اس بات کو صحیح دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے گویا اعلان وکفیٰ باللہ شہیدہ کا تعلق آگے سے بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کی گواہی اس بات سے کافی ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، اور فرمایا والذین معہ، اور ان کے ساتھی جو لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی اشارہ کر کتاب سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کتنی قبولیت کا معاملہ تھا۔ والذین معہ یہ لفظ تھوڑا سا ایک سملٹی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام والی آیت میں بھی ہے، لیکن وہاں وہ لفظ نہیں استعمال کیا گیا، لیکن وہاں بھی کہا گیا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ بھی اسوہ ہیں، اور یہاں صحابہ کی تعریف ایک دوسرے انداز میں کی گئی اور کہا گیا کہ والذین معہ، اور جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پہ بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت رحم دل، آپس میں بڑے نرم۔ یہ جو ہے یہ صحابہ کی پہچان بتائی جاتی ہے۔ ہماری جو شکل الٹ گئی ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے پہ بڑے سخت ہیں اور دوسروں کے سامنے پورا دسترخوان بچھاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے واقعی عقل سلیم دے دے۔ صحابہ کی آپس میں پہچان اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، تعارف کسی اور کا کرایا ہوا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اشداء علی الکفار، کفار کے معاملے میں بہت سخت ہیں، ان سے کوئی تال میل نہیں، ان سے کوئی ساز باز نہیں، ان سے کوئی اندر کی سطح پہ کوئی وہ نہیں، وہاں جہاں کفار کے معاملے میں ٹکنے اور جمنے کی بات بالکل ٹکے ہوئے ہیں، اپنے قائد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ بالکل ایک رتی برابر کوئی کمپرومائز نہیں۔ رحمہ آپس میں بڑے رحم دل۔ اقبال نے جواب شکوہ میں عجیب و غریب بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا ہے تو کہا تم وہ آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کارو خطا بین، غلطی کرنے والے اور ایک دوسرے کی غلطیاں دیکھنے والے، وہ خطا پوشو کریم، تو دوسروں کی غلطی جاننے کے باوجود وہ خطا پوشی کرنے والے، کشم پوشی کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے مہربان، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، سب چاہتے ہیں کہ سریا جو ستارہ ہے اس کی بلندی پہ پہنچ جائیں۔ پہلے پیدا تو کرو ویسا، پہلے پیدا تو کہہ رہے ویسا تو کوئی قلب سلیم، پہلے ویسا قلب سلیم تو پیدا کرو کہ سریا کی بلندی ملے۔ تمہارا حال یہ ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے آستی میں نوچنے اور آستی میں ایک دوسرے سے چڑھانے کے تم شوقین ہو چکے ہو، اور اس کے بغیر اس وقت معاف کیجیے گا رسالے، ادارے، مسالک سب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو توسع اسلام نے دیا ہے، جو توسع دین کے اندر ہے، وہ اس وقت باقی رکھی جاتی اور اپنا جو بہتر سے بہتر کی تلاش میں آپ آگے بڑھتے رہتے اور یہ امت مضبوط ہوتی رہتی۔ لیکن معاف کیجیے اس وقت جو صورتحال ہے اس کے بالکل الٹ ہو گئی ہے۔ ہم نے تو اس وقت حالات یہ ہیں کہ ابھی پچھلے کچھ عرصے پہلے ایک پہاڑی ایک علاقے کے مومنوں نے تھوڑا اسلامی ریاست کا اعلان کر دیا تھا، تو جو اس وقت خاتم الحرمین ہیں پہلے ان کو جو ہے مان لیا کہ ہاں یہ اسلامی حکومت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، اور اس کے بعد جب دباؤ پڑ گیا عالمی شیطان کا تو وہ جو تھوڑی سی مانیتا دی تھی کہ ہاں بھائی تو مسلمان حکومت والے ہو، وہ بھی لے لیا۔ تین ملکوں نے مانا تھا، تینوں نے واپس لیا۔ یہ ہم ہیں۔ اللہ نے فرمایا اشداء علی الکفار، اگر اسی وقت پوری دنیا کے مسلمان ممالک کھڑے ہو گئے تو نہیں صاحب یہ بالکل غلط ہے، یہ کیا تماشا ہے، ایک آزاد جمہوری طریقے سے آئے ہوئے الیکٹڈ لوگ ہیں سب یہ لوگ، یہ کیا تماشا ہے، آپ پبلک کی رائے کو کنسیڈر کر رہے ہیں،
کرنے دے گی حکومت، لیکن نہیں، جب ان کے دست و بازو جو لوگ بنتے تھے وہ جب ساتھ چھوڑتے چلے گئے تو وہ بھی میدان سے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو یہاں میں آپ سے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی صفت بیان کی کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور الذین معہ ان کے ساتھی جو ہیں اشداء علی الکفار، کفار پہ بہت سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بہت رحم دل ہیں، اور تراہم تم ان کو دیکھو گے رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کو تم دیکھو گے تو رکوع میں دیکھو گے، سجدے میں دیکھو گے، اللہ کے فضل کو، اللہ کی خوشنودی کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہر وقت۔ ابھی ظاہر ہے یہ مسجد کی تصویر نہیں دی جا رہی ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ مسجد کے باہر والی بات ہے۔ رکوع و سجدہ تو مسجد میں یا نفل والے گھر میں یہی تو ہوگا، لیکن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی تلاش کر رہے ہیں، تو اللہ کا فضل روزی حلال بھی ہے، اور اللہ کا فضل زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین کا پہنچانا ہے، زیادہ سے زیادہ جیسے روزی آپ حاصل کرتے ہیں نا، فصل آپ کی ہے تو یہ بڑی عجیب غریب آپ کی مثال دی گئی ہے۔ اللہ کا فضل یہ بھی ہے کہ آپ محنت کرو تو اس کے فصل مل جائے، اور خوب لہلیاتی فصل ملے، غلہ ملے، اناج ملے، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ آپ محنت کیجیے آبادیوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ لوگ کفر کے حلقے سے نکل کر کے امت کے آغوش میں آتے چلے جائیں۔ امت دہری سمجھتے نہیں، دہری جو دیہات میں الگ الگ ہے وہ عجیب و غریب اس کی اصطلاح ہے، تو امت کی جو دہری ہے وہ بھرتی چلی جائے ایمان والوں سے، یہ بات کہی جا رہی ہے۔ جب تک انہیں فضل من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی تلاش کرو۔ میرے بھائی یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی ہے کہ تراہم رکعن، تم ان کو جھکے ہوئے حالت میں دیکھتے، سجدے کی حالت میں، یہ جو رکوع اور سجدے کی حالت ہے یہ مومن کی اولین تعارف تو کیا ہوا، آپس میں تعلقات کے اعتبار سے جو تعارف ہوا کہ آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں، بڑے نرم ہیں، ایک دوسرے کے لیے یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں خود ہی، لیکن اپنی ضرورت کو دوسرے کو ترجیح دے دیتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے۔ قرآن مجید میں بار بار اس طرح کی تفصیل آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ ان کو رکوع سجدے میں دیکھو۔ ہمارے زمانے کے بڑے مفسر نے بڑی عجیب بات کی ہوئی ہے، میں آج دیکھ رہا تھا اس کو، انہوں نے کہا کہ وہ رات کے زاہد ہوا کرتے تھے اور دن کے شہسوار ہوا، رہبان باللیل، یا رہبان راتوں کو رہبان ہوتے تھے، یعنی گویا زاہد لوگ، یعنی رات اپنے آرام اور عیش کو چھوڑ کر کے بس صرف اللہ کے ذکر پر لگے ہوئے، اور فرسان بالنہار، دنوں کو گھوڑوں کے پیچھے سے سوار ہونے والے لوگ تھے، رات میں مصلے پر، سجدے میں، رکوع میں اللہ سے عزت اور گریہ گزاری کرنے والے، اور دنوں میں کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے باتیں کرنے والے، اور اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جدوجہد کرنے والے، یہ ان کی پہچان۔ معاف کیجیے، میں تو ایک بات سے بھی سوچتا ہوں، اگر ہماری اور آپ کی طرف صحابہ نے بھی ذرا اپنے اس میں بہت زیادہ انورٹ ہو گئے ہوتے، اور دین ان کے تقاضوں کو چھوڑ کر کے اور بس اپنے فیوچر اور اپنے جو ہے بلڈنگ اور کوٹیاں اور جائیداد بنانے میں لگ گئے ہوتے، جائز طریقے پہ آپ بنائیں تو اس کی بھی گنجائش، لیکن دین کے تقاضے اگر سیکنڈری ہو گئے اور دین کے تقاضے اگر ٹرشری ہو گئے اور فورتھ لیول پہ آ گئے تو پھر مسلمان کی زندگی میں یہاں عجیب و غریب بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال تورات میں، تورات میں ان کی مثال جو ہے کیا ہے کہ یہ تورات میں، مفسرین کہتے ہیں تورات میں ان کی مثال دی گئی ہے کہ ایک رسول آئیں گے، ان کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے جو ساتھی ہوں گے کتنے سو برس پہلے بتایا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نظام ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے اس بچے کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بچہ بڑا حلیم پیدا ہوگا، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئیں گے اللہ کے آخری پیغمبر، ان کے ساتھیوں کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم وتراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اگر یہودیوں کو ذرا بھی اپنی کتاب ہی کا کچھ ہار رہ گیا ہوتا تو یہ تعارف ان کی کتاب میں موجود تھا کہ آخری پیغمبر کے ساتھی آپس میں بڑے رحم دل اور آپس میں بڑے ایک دوسرے کے لیے شفیق، اور جو ہے ظالموں اور کافروں پہ بڑے سخت، اور سجدے اور جو ہے رکوع اور اللہ کے حضور بچھے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہوئے ہر آن باہر، مسجد کے اندر، تجارت کے اندر، معیشت کے اندر، سیاست کے اندر، جنگ اور صلح، ہر جگہ کچھ پیش نظر اپنی آنا نہیں ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ اگر ذرا بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے اپنی آنا اور ایکشن کی تو کیا
حدیبیہ کے اندر کیا پورا موقع نہیں تھا صحابہ کو اللہ کے نبی کی بات کو نظر انداز کر دینے کا؟ لیکن نہیں، جب دیکھا کہ ہمارے سردار اٹھ گئے تو تب سے دھیرے دھیرے اٹھ گئے۔ یہ اللہ کی رضا کی تلاش کرنے والے لوگوں کا انداز یہ ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ یہ تورات میں ان کی مثال ہے اور انجیل میں بھی ان کی ایک مثال ہے، وہ مثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی جو مثال ہے وہ بڑی معنی ہے۔ فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ انجیل میں ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کھیتی، اور واقعی مثال بڑی معنی سے بالکل ایک دم پریکٹیکلی وہ امپلیمنٹ ہوئی، وہ ایگزسٹ کر گئی وہ مثال۔ فرمایا کہ انجیل میں ان کی مثال ایسی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی کہ جیسے ایک کھیتی ہو۔ کھیتی کا اصل کسان کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت کی کھیتی کا جو حقیقی کسان ہے وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے کھیتی، کسان نے کھیتی میں کوپل نکالی۔ کل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہوتے تھے، دین کا بیج ڈالتے چلے گئے، پھیلاتے چلے گئے، کھیتے چلے گئے۔ کس نے اخذ کیا، کس نے اپنے اندر نمی پیدا کی، کسی نے نہیں کی، کوئی گالی دینے لگا۔ لیکن جہاں بھی بات دل میں نمی پا گئی تو نمی ملی بیج کو تو کوپل نکل آئی۔ اخرج شطأہ، اس نے اپنی کوپل نکالی۔ یہ بالکل الفاظ ہے قرآن کے، یعنی جو بوٹینیکل ٹرمز ہوتے ہیں وہ باقاعدہ قرآن کے اندر ایسے کیا۔ اور انجیل میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کھیتی کی اس نے کوپل نکالی۔ اخرج شطأہ فآزرہ، پھر کوپل نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا۔ کوپل نکلی، تھوڑا سا پہلے بالکل ایک دم بالکل ٹینڈر ہوتی ہے، اس کے بعد تھوڑا سا اس میں سختی آتی جاتی ہے۔ فاستغلظ، یہ بڑا مانوسیت لفظ ہے، بہت لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، اور پھر موٹی ہو گئی۔ کوپل نکلی، پھر تھوڑا مضبوط ہوئی، اور اس کے بعد اس میں موٹا پن، یعنی اس میں دانے اور اس کا پھل آیا۔ لیکن بہت سے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، وہ ترجمہ بڑا مانوسیت ہے۔ اور پھر گدرائی، گدرائی سمجھ رہے نا؟ یہ دیہات کے مشرق کے پورے علاقے میں لوگ بولا جاتا ہے، مٹر وٹر کے دانوں کو تو گدرا گئی ہے۔ تو کوپل نکلی، مضبوط ہوئی، پھر گدرائی۔ اللہ رب العزت نے کہا فاستوى علی سوقہ، پھر اپنے تنے پر مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہو۔ وہ بیج جو ڈالا گیا تھا دھیرے دھیرے کوپل نکلی، اس کے بعد تھوڑے سا افراد آئے، دھیرے دھیرے سب بڑھتے چلے گئے، اور پھر کیا ہوا؟ فاستوى علی سوقہ، پھر اپنے مضبوط بنیادوں پہ کھڑے ہو گئے۔ اس مرحلے تک یہاں تک آ گئی تھی بات، اسی لیے یہ کہا بھی گیا آج تو حدیبیہ کی صلح کے وقت جو بات آئی تھی تو کیا ہوا؟ آج مسلمان اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو۔ اس تمثیل بھی ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اوپر سے دے دی کہ گویا بالکل اس وقت کی سچویشن کو بھی بالکل کلیئر کر دیا۔ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع، کسان دیکھ کر کے خوش ہو، کسان دیکھ کر کے خوش ہو گیا۔ اور آگے لیغیظ بہم الکفار، اور کفار اس کو دیکھ کر کے غیظ و غضب میں تھا۔ کتنا آپ سمجھ کر رہا ہوں، اتنا لطیف انداز ہے یہ کہ کسان کو تو خوشی ہی ہوگی، اپنی کھیتی کو لہلاتے دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھیتی لگائی تھی، آج 6 سال مدینے آنے کے بعد کھیتی لہلا گئی تھی بالکل، اور 2 سال کے اندر تو پورا 2/3 عرب مسلمان ہو چکا تھا۔ کسان کا دل خوشی سے ایک دم لبریز ہو گیا، لیکن کفار کا دل محسوس ہوتا، کفار کا دل ایک دم ٹوٹ گیا۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو بڑا غضب ہو گیا۔ لیکن جب کفار کو غضب و غضب ہو جائے، وہ غصے میں ہو جائے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجیے، یہ بہت یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ بہت سے ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ٹھیک سے دین غالب کرنے کی جدوجہد کریں تو کفار ویلکم کرنے لگیں، اور کفار بالکل خوش ہوں گے، وہ کہیں گے لیجیے صاحب، آپ جیسے لوگ آ گئے، لیجیے آپ کیجیے۔ یہ سب حکومت ہی ہمارے بس کا تھا نہیں، ہم غلطی سے کر رہے تھے۔ یہ پورا کنفیوژن ہی ختم کر دیا کہ جب یہ کھیتی پلے گی اور بلے گی، بڑھے گی اور گدرائے گی اور تنے پہ کھڑی ہوگی تو کسان تو خوش ہوگا۔ بہت سے ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ٹھیک سے دین غالب کرنے کی جدوجہد کریں تو کفار ویلکم کرنے لگے، اور کفار بالکل خوش ہوں گے، وہ کہیں گے لیجیے صاحب، آپ جیسے لوگ آ گئے، لیجیے آپ کیجیے۔ یہ سب حکومت ہی ہمارے بس کا تھا نہیں، ہم غلطی سے کر رہے تھے۔ یہ پورا کنفیوژن ہی ختم کر دیا
کہ جب یہ کھیتی پلے گی اور بلے گی، بڑھے گی اور گدرائے گی اور تنے پہ کھڑی ہوگی تو کسان تو خوش ہوگا، لیکن لیکن تو دشمن کفار ناراض۔ آج اگر صورتحال دیکھی جائے تو صرف کفار ہی ناراض نہیں ہو گئے، معاف کیجیے گا، امت میں سے جو لوگ کفار کے بڑے دوست ہیں وہ بھی ناراض ہو رہے ہیں۔ جہاں یہ کھیتی ذرا مضبوط ہونے لگتی ہے وہاں کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جو مصر کے اندر ہوا، ابھی اس وقت علامہ راشد الغنوشی جو تونس کے دینی سربراہ ہیں، ابھی آج ان کا اخبارات میں بیان آیا ہے، انہوں نے کہا چلو بھائی آپ نہیں پسند کرتے ہو تو 3 مہینے میں ہم حکومت جو ہم حکومت کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں گے، لیکن جو تمام پارٹیوں کے ساتھ ہماری تعداد ہے ہم وہ تعداد کو بٹر نہیں کریں گے، کل جب قانون بنے گا تو ہم وہاں موجود ہیں۔ اپنے زمانے کا بہت بڑا علمی اعتبار سے اس کو مگر بہت کم لوگ ہیں دنیا میں اس لیول پر، ان کے نام ہی کے ساتھ علامہ لگتا ہے، ایسے تھوڑی لگتا ہے، علامہ قرضاوی لگ رہا ہے تو ایسے تھوڑی لگتا ہے، لیکن وہاں آج کون لوگ ہیں؟ اگر امریکہ کو دکھ ہو، اگر اسرائیل کو دکھ ہو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن الکفار مشرکین کو دکھ ہو تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ والوں کو دکھ ہونے لگے، بہت 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 پریشانی کی بات ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اس واقعی یہ جو بہت ہی گری ہوئی سطح ہے دین کی اور اخلاق کی، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے نکال فرمائے بغیظ بهم الکفار۔ اب یہاں وہ آخری جملہ، اس پورے پس منظر کو آپ نے سن لیا ہے، آخری جملہ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا، اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے مغفرت کا، مغفرت و اجرا عظیما، مغفرت کا وعدہ کر لیا۔ اتنی سب قربانیاں لوگ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ یہ سب جان پہ کھیل گئے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے کیا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ مغفرت، یعنی بہت زیادہ داؤں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت ہی سفل کر کے چلنے کی ضرورت ہے۔ ان لوگوں سے بھی، اس لیول کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کر دیا ہے، ان سے بھی جو بھول چوک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے تو وہ غلطی کو اللہ معاف کر دے گا، وہ اجر عظیما، بہترین پر چلا دے گا۔ بہت بڑا مشرق ہے الفاظ میں، آپ 200 سال پہلے قرآن شریف کا ایک ترجمہ ہوا ہے، حضرت شاہ القادر نے کیا ہے، تو یہاں ترجمہ کرتے ہیں اور ان کو دے گا بہت بڑا نیک۔ اب یہ لفظی متروک ہے لیکن جو لوگ سمجھ رہے ہیں، میں اجر یعنی بدلہ بھی میں بول دیتا ہوں، لیکن مجھے نیک میں بڑی معنی خیزی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں اور ان کے لیے ہے بہت بڑا اجر، بہت بڑا نیک ہے ان کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان سے وعد اللہ الذین، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اشارہ نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن شریف میں بار بار آیا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں جانے والا، اپنے وعدے کو تو کے خلاف کبھی نہیں جا سکتا ہے۔ تو جب وہ وعدہ کر رہا ہے، اس وقت کیا احساس ہوا ہوگا مسلمانوں کو؟ سن 6 میں صلح حدیبیہ کے بعد اس وقت مسلمان جو صحابہ جنہوں نے آیت سنی ہوگی ان کو کیا لگا ہوگا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، تم میں سے جو لوگ بھی ایمان لائے، عمل صالح کیا، ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے اور مغفرت کا۔ دل مچل گیا ہوگا، ہمارے خوشی کو نہال ہو گئے ہوں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوں گے، چلو ہم جو ابھی تک شریک تھے مغفرت کا کام ہو۔ اسی سے بات علماء نے استدلال کیا ہے کہ یہاں صلح حدیبیہ میں جو 1400 لوگ تھے ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ جنت کا اشارہ کر دیا اور فرمایا اجر عظیما، بہترین بدلہ ان کو ملے گا، اور اس بدلے کی شکل اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے لیکن فائنل شکل آخرت میں ہوگی، اور اس دنیا میں جو فوراً فتح ہوئی اس میں انہیں لوگوں کو جو کچھ ملا، مال غنیمت ملا، جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے حدیبیہ کے لیے سفر کیا تھا۔ میں نے اس دفعہ اس لیے پڑھا ہے کہ یہاں سے جو بات آئی ہے کہ رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اگر یہودی اس وقت اس آیت کو پڑھ رہے ہوں گے تو کہتے ہوں گے مسلمانوں ہم کو کیا ضرورت ہے قرآن کی ان آیات کی تردید کرنے کی اور مخالفت کرنے کی، مسلمان تو عملاً خود ہی ان آیتوں کو بے اثر کیے دے رہے ہیں۔ جب وہ آپس میں ایک دوسرے پر دوڑتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو گھوڑتے ہیں، چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، تو گویا اس آیت کے بالکل الٹ تو وہ خود ہی کر رہے ہیں، تو یہودیوں کو کیا محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ سوچتے ہوں گے، میں آپ سے کر رہا ہوں کہ ان کی کتاب کے اندر تو ان کی پہچان یہ بتائی گئی تھی
کہ آپس میں ایک دوسرے پر رحمدل ہوں گے اور کفار اور دشمنوں پہ سخت ہوں گے. یہ تو اس وقت اس کے بالکل الٹ ہیں. ہمارے پروگرام اور ہمارے مینیفیسٹو کے اعتبار سے چل رہے ہیں. اس وقت ہمیں واقعی اپنے دل میں اس پہلو کو سوچنا چاہیے. ایمان والوں کے لیے نرم رہنا چاہیے. اگر تھوڑا سا اختلاف بھی ہو تو بھی نرم رہے, کیونکہ وہاں کچھ اختلاف کی اور وسعت اور گنجائش جہاں ہے وہاں تک تو آپ کو وسعت رکھنا ہی چاہیے. اور پھر جب معاملہ آ جائے کفار کا اس کا تو معاف کیجیے ہمارا حال ہے. ملکوں تک کی بات کر رہا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے پوری دنیا میں مسلمانوں کا تو امریکہ ہے, اسرائیل ہے. لیکن ان کے پروڈکشن پر مسلمان ممالک ایسے ریجھتے اور بالکل للچاتے ہوئے دوڑ پڑتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. سب سے خطرناک صورتحال یورپ کے اندر فرانس کی ہے کہ جہاں مسلمانوں کو پردے کی بھی پابندی ہے, بالکل بغیر جرمانہ دیے نہیں. 30 پاؤنڈ کتنا ان کو جرمانہ دینا پڑتا ہے اور تب جا کر کے نکل سکتی ہیں عورتیں پردے کے ساتھ. اور روزانہ آپ نکلیں گی تو روزانہ جرمانہ. اس طرح کی صورتحال بنی ہوئی ہے. وہاں وہی فرانس ہے جہاں کی کاریں پیرس کے, آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ پیرس کے سڑکوں پہ وہ کاریں پہلے نہیں دوڑ پاتی ہیں, پہلے سعودی عرب اور قطر اور امارات کے شہروں میں دوڑنے لگتی ہیں. یہ ہے وہ صورتحال. یہ اس طرح سے ہم نے بیچ گئے ہیں اور اس طرح سے ان کے لیے ہمارے دلوں میں جو بات آئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال جب تک ہم ختم نہیں کریں گے, جو اللہ تعالیٰ نے غلبے کا وعدہ کیا ہے وہ غلبے کا وعدہ پورا نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم اپنے دشمنوں کے اتنے جو ہے محتاج ہیں اور اتنے ان کے چیزوں کے ہم اس کے منحصر ہیں تو وہ کیسے چاہیں گے کہ یہ ہمارے چنگل سے نکل جائے. اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ یہ ہے کہ اس وقت پوری مسلم دنیا میں بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں جو ماڈرن ٹیکنالوجی تھی, ماڈرن سائنس تھی, اس میں مسلمانوں نے تھوڑا سا استعمال کیا اور آگے بڑھنے کی کوشش کی. اور الحمدللہ کہیں نہ کہیں اس وقت دشمنوں کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ ایسے ہر ڈائریکٹلی اس طرح سے کرنے میں ذرا خطرہ ہے. ان کے ہم بھی کچھ ہوش و گوش والے پیدا ہو رہے ہیں اور دعا کرنی چاہیے کہ ایسے ہوش و گوش والے بڑی تعداد میں پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ دین کی اہمیت اور حالات پہ وہ نظر کہ پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کا راستہ ہموار کر دے گی. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. اور میں انتہائی اس کے ساتھ آپ کی گزارش کروں گا کہ جیسے آپ اپنے زکام ہو جاتا ہے اور بخار ہو جاتا ہے, اس میں خراب ہو جاتی ہے تو آپ دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. ایسے ہم سب لوگ مل کر کے اسلام اور اہل اسلام کے لیے اور امت کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے بھی دعا کریں. اللہ غلامی کے دن بہت لمبے ہو رہے ہیں, اللہ اپنے دین کو غلبہ عطا فرما دے, اپنے حبیب کے لائے ہوئے دین کو پوری دنیا میں جاری و ساری فرما دے. اس کے لیے بھی دعا کیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى